قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. ناظرین، میں ہوں نان وڈائچ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر قاری عبدالباسط سلفی صاحب موجود ہیں. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ جادوگر مریض کی کن کن چیزوں پر جادو کر سکتا ہے. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جی عدنان بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جادوگر جو ہیں وہ کن کن چیزوں پر جادو کر سکتے ہیں. اکثر مریض یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم فلاں کے گھر جاتے ہیں تو وہ ہم پر جادو کر دیتا ہے، جی تو ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، یا ہم اس کے گھر نہ جائیں یا اس کے پاس نہ جائیں، یا فلاں رشتہ دار ہے ہمیں جس پر شک ہے یا جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہم پر جادو کرتا ہے، لہٰذا ہم اس کے گھر جانا چھوڑ دیا ہم نے یا چھوڑ دیں، یہ پوچھتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہی جادوگر ہے. اور دوسری چیز کہ اگر وہ جادوگر ہے تو اگر ہم اس کے گھر جانا چھوڑ دیں، اس کو بلانا چھوڑ دیں، اس سے بات کرنا چھوڑ دیں، قطع تعلق ہی کر دیں، تو کیا ہم پر جادو کا اثر نہیں ہوگا؟ جی یا کیا ہم پر جادو نہیں ہوگا؟ اصل بات یہ ہے، اس کو غور کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز، جادو صرف کھلانے اور پلانے والی چیزوں سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جادو یہ نہیں ہے کہ آپ قریب آئیں گے ہی تو جادو ہوگا، آپ ہمارے گھر آئیں گے ہی تو جادو ہوگا. بہت سارے مریض ہیں یہاں پاکستان سے بیٹھ کے وہ امریکہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان پر جادو ہو جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کا تعلق قریب بیٹھنے سے نہیں ہے. بہت سارے مریض آتے ہیں اور آتے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. اچھا. جب سے جی میں نے فلاں گھر سے یہ چیز کھائی ہے، فلاں گھر سے وہ چیز کھائی ہے، تو میرے اوپر جی جادو ہو گیا. تو ایسی باتیں اکثر رشتہ داروں کے بارے میں، بالکل ایسی بات بالکل ہو سکتا ہے بس اوقات ہو جاتا ہے. کھانے پینے والی چیزوں میں بھی جادو ہو جاتا ہے، لیکن یہی کہنا کہ کھانے پینے والی چیز میں ہی جادو ہوگا اور لہٰذا ہم اس کے گھر سے کچھ کھائیں گے نہیں اور نہ ان کے گھر جائیں گے، تو یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ گھر جانے سے یا کچھ کھانے پینے سے ہی جادو نہیں ہوتا. آپ نہ بھی گھر جائیں، آپ نہ بھی کھائیں، جادو پھر بھی ہو سکتا ہے. جس نے کرنا یا کروانا ہے وہ ویسے بھی کر سکتا ہے، وہ ویسے بھی کر سکتا ہے. اب ہم آئیں گے کہ کن کن چیزوں پر جادو ہوتا ہے. جی جادو، سب سے پہلی چیز، جادو ناخنوں پر، انسان کے ناخنوں پر جادو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ انسان کے جسم کا حصہ ہوتے ہیں، ان پر بہت زیادہ جادوگر جادو کرتے ہیں. وہ مریض سے جو بندہ ان کے پاس آتا ہے کہ جادو ہم کروانا چاہتے ہیں، تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ کسی طرح سے مریض کے ناخن منگواؤ. ناخن کی موجودگی ضروری ہے اس میں. ناخن پر جادو کرتا ہے. دوسرا ایک قسم کا جادو ہوتا ہے جو کپڑے پر جادو کیا جاتا ہے. وہ جادوگر بسا اوقات خود بھی منگوا لیتا ہے جنات کے ذریعے سے. اکثر دیکھتے ہیں ہم گھروں میں، جی ہمارے کپڑے کٹ گئے ہیں، وہ جادو کر کے ہی کپڑے کاٹے جاتے ہیں اور جادو کے عمل کے لیے ہی وہ کپڑا لگایا جاتا ہے. وہ جو کپڑا نکالا جاتا ہے کپڑوں میں سے، اکثر دیکھتے ہیں کٹ لگے، مریض کہتے ہیں جی کٹ لگ گیا ہمارے سوٹ کو، یا مریض کہتے ہیں جی وہ بیچ میں سے نکال لیا گیا، کپڑے کا کچھ حصہ غائب بھی ہوتا ہے. غائب. تو وہ جو ہے وہ جادو کی وجہ سے، جادو کے لیے ہوتا ہے. اور اکثر مریض پسینے والا کپڑا، جادوگر جو ہیں پسینے والا کپڑا مانگتے ہیں، اس میں جسم کے کچھ اثرات لے کے اور ان کو اٹیچ کر کے اس کے ساتھ جنات کو باندھتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں. تو کپڑے پر جادو ہو جاتا ہے. تیسری چیز، بالوں پر. سب سے بڑا اور سب سے خطرناک جو جادو ہوتا ہے وہ بالوں پر ہوتا ہے. خواتین کے بالوں پر سب سے زیادہ خطرناک، اور خواتین کی جو بیماریاں ہیں ان کا جادو جو ہے وہ خواتین کے بالوں پر ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کے بالوں مبارک پر ہی جادو ہوا تھا. اچھا. آقا علیہ السلام کے بالوں کو لیا گیا اور ان پر گرہ لگائیں گئی اور جادو کیا گیا. وہ ہمارے لیے ایک نمونہ تھا، وہ ہمیں سمجھانا تھا، سکھانا تھا اللہ نے. تو پتہ کہ چلا کہ جادو جو ہے وہ بالوں پر بھی ہو جاتا ہے، جادو جو ہے وہ کپڑے پر بھی ہو جاتا ہے، جادو جو ہے ناخنوں پر بھی. اب یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو مریض کے قریب جا کے لے گا وہ جادو کرنے والا. بالکل. یہ بھی بات سمجھ آ گئی
کہ اگر ہم اس بندے کو قریب نہ آنے دیں تو ممکن ہے ہم بچ جائیں، جادو نہ ہو۔ اب چوتھی چیز کیا ہے؟ جی چوتھی چیز ہے مریض کے گھر سے کچھ کھانے پینے والی اشیاء کو چرانا، آٹا، چاول، اس قسم کی کوئی بھی چیز، اس سے بھی بعض جادوگر جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم رزق کی بندش لگاتے وغیرہ وغیرہ، جادو جو بھی کرتے ہیں۔ جی یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں جو جادو کروانے والا مریض کے گھر میں آئے گا تو ہی اسے ملیں گی، بالکل، یا پھر وہ مریض اس کے پاس جائے گا تو ہی ملیں گی۔ لیکن 5ویں چیز ہے تصویر۔ اب آج کل جو جن چیزوں پہ زیادہ تر جادو ہو رہا ہے وہ تصویر پر ہے، کیونکہ تصویر آسانی سے مل بھی جاتی ہے، بالکل، تصویر کے لیے اس کے پاس بھی نہیں جانا پڑتا، جس سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا سے لے لی جاتی، کسی بھی طریقے سے کہیں نہ کہیں سے ملی جاتی تصویر، اور تصویر پر جادو کر دیا جاتا ہے۔ اب جس بندے نے امریکہ بیٹھا ہے مریض اور پاکستان سے وہ جادو کر رہا ہے، جادوگر جادو کر رہا ہے، وہ اس کی تصویر پر جادو کر رہا ہے، اور وہ امریکہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر جو ہے وہ جادو ہو گیا ہے، تو وہ اس کے پاس کوئی گیا تو نہیں ہے، بالکل، نہ کسی نے اس کے پاس اس کو کچھ کھلایا ہے، نہ پلایا ہے، نہ اس کے سامنے۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندہ ہمارے سامنے آیا اور ہم پر جادو ہو گیا۔ میرے پاس ایک ایسا مریض بھی ہے، میں پچھلے دنوں سعودیہ گیا ہوا تھا، وہاں پہ اچھا، ایسی ایک فیملی تھی جن کا کہنا تھا کہ فلاں شخص ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم پر جادو ہو جاتا ہے، ہم پر جادو ہو جاتا ہے، ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اصل میں کیا تھا معاملہ؟ شیطان نے ان میں ایک مریض میں آ کر کہہ دیا کہ فلاں شخص جادو کرواتا ہے۔ اب جب شیطان نے کہہ دیا کہ وہ شخص جادو کرواتا ہے، تو وہ جب ہی آتا تھا ان کے سامنے تو شیطان، وہی شیطان جس نے بیچ میں آ کے کہا تھا کہ وہ شخص جادو کرواتا ہے، وہی شیطان جو ہے وہ آ کے اس کے اندر ان کو تنگ کرنے لگ پڑتا تھا۔ جب وہ بندہ آتا تھا تو وہی شیطان ان پر ہیوی ہو جاتا تھا۔ اب ان کو 100% کنفرم ہو گیا کہ یہی بندہ کروانے والا، یہ جب بھی سامنے آتا ہے جی تو ہم تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ بالکل، آپ کہتے ہیں یہ بندہ نہیں ہو سکتا یا کوئی اور ہو سکتا ہے یا ایسے نہیں پتہ چلتا۔ مجھ سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا یا ایسے نہیں ہو سکتا، لیکن وہ جب بھی آتا ہے ہمارے گھر تبھی مسئلہ بنتا ہے، تبھی مسئلہ بنتا ہے، جب ہمارے سامنے بھی آ جائے ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اب وہ قریبی رشتہ دار، بالکل قریبی۔ اچھا، اب جادو کیا تھا؟ ان کا تعلق توڑوانا تھا، ان کو دور کرنا تھا۔ اور کیا کیا شیطان نے؟ چال کیا چلی؟ اس کی شکل میں آیا، کبھی ان کو خوابوں میں آ رہا ہے اس کی شکل میں، کبھی ان کو ویسے سامنے آ رہا ہے، کبھی یعنی کہ اس طرح کے معاملات۔ اب وہ کہیں جی وہ ہم اس کے گھر جانا چھوڑ دیا جی، ہم احتیاط کر رہے ہیں، تو بھئی ایسے نہیں ہوتا۔ جادو جو ہے وہ تصویر پر بھی ہو جاتا ہے، جادو آواز پر، جادو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر جادو ہو جاتا ہے، جن کے لیے جانا ضروری نہیں ہوتا اور ضروری نہیں ہے۔ یہ بات میں واضح کر دوں کہ اس طرح ضروری نہیں کہ وہ آپ کے سامنے آئے، کوئی اتنا جادو سخت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے بندہ آتا ہے اور آپ بیمار ہو جاتے ہو۔ انسان اتنا کمزور نہیں ہے۔ انسان نے خود کو اتنا کیوں کمزور کر لیا؟ انسان اتنا کمزور نہیں تھا، کیوں اس نے کمزور کیا؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جب سے اس نے خود کو کمزور کیا ہے، جنات نے اس وقت سے تنگ کرنا شروع کیا، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ جب سے اس کا ایمان کمزور ہو گیا، اس نے جنوں کو اپنے اوپر ہیوی کر لیا، جادوگروں کو ہیوی کر لیا، یہ بھی جادو ہو گیا، وہ بھی جادو ہو گیا، ایسے بھی جادو ہو گیا، ویسے بھی ہو گیا، اس چیز سے پریشان، اس چیز سے پریشان، ہر چیز کو جادو کی طرف منسوب کیا، پھر اس پر جادو بھی اثر کیا، پھر اس پر جنات نے بھی اثر کیا۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا جادوگروں کو جادو کرنا۔ اور دوسری چیز، ایسے جادو نہیں ہوتا کہ ایک بندہ آتا ہے آپ کے سامنے اور پھر اس سے جادو ہو جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور دوسری چیز، اس سے بچنا کیسے ہے؟ مریض کہتے ہیں جی ہمارے پاس آتے ہیں، ہم علاج کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، ہمیں جی بندے کا بتا دیں۔ بالکل، بندے کا بتائیں جی۔ اچھا کس لیے جی؟ ہمیں تو میں کہتا ہوں مجھے تو نہیں پتا۔ نہیں جی آپ کو پتا تو چل گیا ہوگا، آپ بتا دیں ہم اس سے تاکہ احتیاط کریں۔ اچھا میرا اگلا سوال ہوتا ہے کیا آپ احتیاط کریں گے اس سے؟ آپ اس سے کیا احتیاط کریں گے؟ نہیں جی وہ ایسے ہے نا کہ ہم اس کے گھر آنا جانا چھوڑ دیں، ہم اس کے گھر سے کھانا چھوڑ دیں۔ میں نے کہا جادو تو پھر بھی کر دے گا، وہ جادو تو آپ کے آنے کے بغیر بھی کر دے گا۔ بالکل، تو یہ چیز ضروری نہیں ہے
کہ مریض کے اس بندے کے پاس جایا جائے یا وہ آئے یا کھانا پینا ہو تو پھر ہی جادو ہوگا، یہ چیز نہیں. اس چیز میں بہت ساری رشتہ داری. یہ ہوتا ہے کہ اگر کھانے میں اس کے تھرو جادو کیا جائے وہ زیادہ سخت ہوتا ہے بجائے کہ تصویر سے کیا جائے؟ ایسی بات بھی نہیں. نوعیت میں فرق نہیں ہوتا. جادو جو تصویر پہ ہوتا ہے وہ زیادہ سخت ہوتا ہے عموماً. جادو کی اگر نوعیت دیکھی جائے، تصویر اور کپڑے پہ جو جادو ہوتا ہے وہ جسمانی بیماری کا سبب بھی بن سکتا ہے اور بہت زیادہ سخت حد تک جاتا ہے. تو اس لیے تصویر پر جادو جو ہوتا ہے وہ زیادہ سخت ہوتا ہے. اب اس سے بچنا کیسے ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا جی ہم اس کے گھر آنا جانا چھوڑ دیں گے یا ہم اس کے پاس جانا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسے نہیں بچ سکتا انسان. بچنا کیسے، بچاؤ کیسے ہے، وہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آقا علیہ الصلوۃ نے ہمیں سکھایا ہے کہ بچنا کیسے ہے. وہ صبح شام کے اذکار ہیں، وہ آیت الکرسی ہے، وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، وہ سورۃ فلق ناس ہے. ایک ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اور ایک چیز اور جو خاص ہے وہ میں دشمن کے شر سے بچنے کی دعا بھی بتا دیتا ہوں. اگر آپ کو ڈر ہے کہ کوئی جادوگر جادو کر رہا ہے یا جادو کر نہ دے، اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ صبح و شام یہ 7 مرتبہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ میرا جو بھی دشمن ہے، میرا جو بھی برا چاہنے والا ہے، میں اس کے مقابلے میں تمہیں لاتا ہوں اور تیری پناہ میں آتا ہوں. یعنی اللہ کی پناہ میں بندہ چلا جاتا ہے. اور جو بھی دشمن ہے، جو بھی جادوگر ہے، جو بھی برا سوچنے والا ہے، جو جادو کرتا ہے یا کرنے والا ہے، یا اس سے ڈر ہے کہ وہ کوئی کر نہ دے، یا آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے، یہ دعا آپ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حفاظت بھی کی جائے گی اور آپ محفوظ بھی ہو جائیں گے. آپ جادو کے فتنوں سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے. یہ ہر قسم کے حملے کے لیے یا صرف جادو کے حملے کے لیے؟ یہ جادو کے حملے کے لیے زیادہ بہتر ہے. صبح شام 7 مرتبہ پڑھ لی جائے. لیکن ہر طرح کے نقصان سے بچنے کے لیے، ہر طرح کے دشمن سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم